سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے سننے کا مقصد ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہو، نہ کہ اس وجہ سے ہو کہ ہم اپنے کانوں کو سکون پہنچائیں، بلکہ اس لیے سنیں کہ جو بھی ہم سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اس نیت سے بیانات کو سنا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے اور آپ کی ہدایات بھی یہ ہے کہ جو بھی ہم تک دین کی بات پہنچے ہم اس پر عمل کریں۔ جان لو کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اور چھوڑنے میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں، اور جن کے کرنے سے اپنے دل کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر انسان ان گناہوں کو کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انسان بہت بڑا مجرم اور گنہگار بن جاتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے داڑھی کا کٹوانا۔ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے ساتھ میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام نبیوں کی سنت یہ داڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِّرُ اللُّحْيَ وَقَصُّ الشَّوَارِ کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ داڑھی کا کاٹنا شریعت مطہرہ میں حرام ہے، حرام قرار دیا ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے، یعنی اس گناہ کے کرنے میں نہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی مزہ ہے اور اس کے چھوڑنے میں نہ انسان کو کوئی نقصان ہے، بلکہ اگر کوئی انسان یہ اس گناہ کو کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ داڑھی کاٹنا شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کسی عورت کی شکل کو اختیار فرمائے، اور لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی شکل اور صورت کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو کسی عورت کی شکل کو اختیار کرے، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شکل کو اختیار کرے۔ تو داڑھی کاٹنے میں اور داڑھی کو تراشنے میں بظاہر عورتوں کی شکل سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اس کا گناہ ہونا یہ حرام قرار دیا ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہی ہے کہ انسان کو اس گناہ سے کرنے سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اس کا نقصان اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر انسان کو اگر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہ آئے تو پھر کس کا چہرہ پسند آئے گا؟ کیونکہ داڑھی رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد و عورت کے اوپر۔ لعنت، آپ لعنت کو یوں سمجھ لیجئے کہ لعنت جو ہے ایک بد دعا کا لفظ ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو لعنتی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، لعنتی ایسے شخص کو کہتے ہیں۔ اور اس میں مشابہت بالخواتین ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ میں مشابہت اختیار ہوتی ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے ملک بھارت اور ہندوستان کے اندر ایک فیشن چل پڑا تھا۔ وہ فیشن یہ تھا کہ مرد
فیشن یہ تھا کہ آدمی اپنے چہرے کے داڑھی کے بالکل بال صاف کر دیا کرتا تھا اور ساتھ میں اپنے مونچھوں کے بھی بالکل بال صاف کر دیا کرتا تھا، اور ناک کے پاس میں تھوڑے سے بال رہتے تھے، مکھی کے جیسے یہاں پر تھوڑے سے بال، باقی کا پورا چہرہ مونچھی بھی صاف اور داڑھی بھی صاف کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہندوستان کا ایک فیشن تھا۔ اب بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنے داڑھی کو صاف کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو داڑھی کو صاف کر کر مونچھوں کو رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مونچھوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، داڑھی کو بھی صاف کر دیتے ہیں، اور اپنے بالوں کو عورتوں کی طرح بالکل بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اور اس پر ستم و ظلم یہ کہ عورتوں کے جیسے کالا لباس پہنے نظر آتے ہیں۔ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک مولانا ہے حضرت مولانا مفتی امین الرحمن صاحب، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی جنازے کی نماز میں شریک ہوا۔ جنازے کی نماز میں جب میں گیا تو وہاں پر میں نے اپنے بازو میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، کالے لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے بال بالکل بڑے بڑے ہیں، لیڈیز کے جیسے ہیں۔ تو پہلے تو وہ اسے دیکھ کر شرما گئے کہ یہ عورت جنازے کی نماز میں کیسی آ گئی، کہ چہرے پر تو داڑھی ہے ہی نہیں، مونچھی بھی اس نے بالکل صاف کر لیا اور بال سر کے بالکل بڑے بڑے ہیں۔ تو وہ اس کو دیکھ کر شرما گئے کہ یہ عورت مرد کے جنازے میں کس طرح آ گئی۔ جب اس سے بات کرے تو معلوم پڑا کہ یہ ایک مرد ہے۔ ایسی ہی ایک جماعت اپنی کارگزاری کے دوران اپنی کارگزاری بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک گھر پر آواز دینے کے لیے گئے۔ وہاں پر آواز لگایا کہ بھائی فلاں بھائی گھر کو ہے۔ گھر میں سے ایک شخص باہر نکل آئے تو دیکھا کہ ان کے بال بالکل بڑے بڑے ہیں، چہرے کے اوپر کوئی داڑھی نہیں ہے، چہرے کے اوپر کوئی مونچھ نہیں ہے، اور بال بڑے بڑے، اور اس کے اوپر ان کے جسم پر کالا لباس ہے، کالا کپڑا ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ انہوں نے عورتوں کی طرح سفید رومال اپنے سینے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جماعت کے ساتھیوں کے سامنے گھر سے باہر نکلے تو جماعت کے ساتھیوں نے ان کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچے کر لی اور کہا کہ بہن آپ کے گھر میں سے کسی مرد کو باہر بھیجی۔ تو کہنے لگا کہ بھائی میں ہی ہوں، تو آواز سے معلوم پڑا۔ تو یہ، اور آپ دیکھیے، آپ کسی ایسے مسلمان کو دیکھیے کہ اس کا مسلمان ہونا آپ کو پہلے سے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ انجانے میں کسی ایسے مسلمان کو دیکھ لیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈالیے تو آپ پہچان نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بالکل چہرہ اور شکل صورت بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کا اختیار کرنا، یہ داڑھی کو کاٹنا، اور یہ جو ہے مردوں کے ساتھ میں عورتوں کے ساتھ میں مشابہت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین وفر اللحیہ وقص الشوارب، کہ تم مشرکین اور کفار کی مخالفت کرو اس طور پر کہ تم اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، یعنی کم کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اس وجہ سے بھی داڑھی کا کاٹنا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح ارشاد کے ساتھ میں صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں، ان کا نام خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجائی، چہرے کو اپنے سنت کے مطابق بنایا، اور جیسے ہی حضرت کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی انہوں نے یہ شعر کہا کہ الہی تیری محبوب کی میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں شباہت لے کر آیا ہوں، کہ میرے مولا میں تو گنہگار ہوں، برسوں سے میں نے گناہ کیا ہوں،
اب اپنے دل کی اصلاح کرانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے میں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا کر میں تیرے بندے کے دربار میں آیا ہوں۔ اب میں تو صرف اپنی شکل لے کر آیا ہوں، لیکن اس شکل کو تو حقیقت میں تیرے مصطفیٰ کی طرح کر دے۔ یہ تو داڑھی رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنے بھی اولیاء اعظام آج سے پہلے دنیا میں گزرے ہیں یا جو موجود ہے، جو اللہ والے ہیں اور جو نیک و صالحین مسلمان ہیں، ان تمام کا یہ طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی بزرگ اور ولی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میر باقی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ چشتی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے مسائل اور فقہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی اولیاء اعظام اس دنیا سے گزرے ہیں، جن کے نام کی ہم نیاز کرتے ہیں، جن کے ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کی مزارات پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہمیں آتا ہے انہیں پڑھ کر بخشتے ہیں اور ان کی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام اللہ والوں کے چہرے سنت رسول سے روشن تھے اور ان کے چہرے کے اوپر داڑیاں تھیں، کیونکہ داڑھی رکھنا یہ اللہ والوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق ہوں، میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق ہوں، لیکن پھر اس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ دیکھو، جس کو اگر کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ عاشق اپنے محبوب کی گلیوں کے کتوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ لیلا اور مجنون کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی کتا لیلا کی گلیوں سے نکل آتا تو وہ مجنون اس کتے کے پیر کو چومتا۔ لوگ اسے دیکھتے اور کہتے، اس لیے تو اسے مجنون کہتے ہیں پاگل کو، کیونکہ وہ لیلا کی، اس کا نام تھا قیس، اور وہ لیلا کے عشق میں اتنا عاشق اور مجذوب ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام ہی مجنون رکھ دیا، یعنی پاگل۔ تو لیلا کے عشق میں اتنا وہ پاگل تھا کہ جب بھی کوئی کتا لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوا آتا تو وہ اس کتے کے پیر کو چومتا۔ لوگ اسے دیکھتے اور کہتے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو ایک کتے کے پیر کو چوم رہا؟ تو یہ کہتا کہ نہ جا، یہ کتا میرے لیلا کی گلیوں میں گھوم کر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا پیر میرے لیلا کے نقش قدم کے اوپر گرا ہوگا، اس لیے میں اس کے پیر سے اپنے لیلا کے پیروں کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے در سے اٹھنے والی دھول اور مٹی سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم ایک تو اعتبار سے محبت کرتے ہیں حضرت خواجہ چشتی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم دم بھرتے ہیں حضرت تاج الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا، ہم ہر سال نیاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم اسی طریقے سے جینتی مناتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم اپنے آپ کو خواجہ کا عاشق کہتے، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صابری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قادری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم چشتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیپو وادی ہیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا بالکل دعویٰ غلط ہے، دعویٰ ہمارا بلا دلیل ہے، اس لیے کہ یہ تمام اولیاء اللہ کے چہرے جو ہے سنت رسول سے سرشار تھے اور آج ہمارے چہرے ان کی سنتوں سے خالی ہیں۔ ہمیں کہنے کا کوئی ادھیکار اور کوئی حق نہیں ہے کہ ہم حضرت ٹیپو سلطان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی اللہ والے تھے ان تمام کے چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشن تھے اور ہمارے چہرے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہم ہر جمعے کو خطبے میں ایک آیت کو بار بار سنتے ہیں۔ آج میں آپ کو میں اس کا خلاصہ بیان فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ کان کھول کر تمام مسلمانوں سن لو کہ جو کوئی بھی راستے کے صاف ہو جانے کے بعد جب اس کے سامنے راستہ کھل جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا دین ہے کیا بے دینی ہے، کیا سنت ہے اور کیا جہالت ہے، کیا اللہ کے رسول کی محبت ہے کیا اللہ کے رسول کی دشمنی ہے، جب تمام راستہ اس کے سامنے کھل گیا، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اس کے باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا اللہ والوں کا راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے کے جانب پھیر دیں گے۔ آپ داڑھی کاٹتے ہیں، آپ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آپ گناہوں کو ارتکاب کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام مخالفت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اسی کے اندر کامیابی ہے، تو یہ تمہاری کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر ایمان والوں کے راستوں سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ہم تمہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تم جس جانب بھی جاؤ گے ہم اسی جانب تمہیں پھیر دیں گے اور پھر مرنے کے بعد جب تم ہمارے پاس میں لوٹ کر آؤ گے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم تمہیں پھر دوزخ میں پہنچا دیں گے اور دوزخ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ یہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے، ان کے طریقوں کی نافرمانی کرو گے تو تم دنیا میں تو کر لو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسی راستے کی جانب پھیر دے گا، لیکن جب دنیا سے تم پردہ فرما کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوزخ کے اندر ڈھکیل دے گا اور پھینک دے گا۔ صاف ارشاد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس داڑھی کو اختیار کرے اور قبول کرے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے اور عطا کردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ داڑھی کا کاٹنا اور تو گناہ ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا ایک گناہ ہے، سود کھانا ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر اچک لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، نمازوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن داڑھی کا کاٹنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ان گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امت معافی الا المجاہرین، کہ میرے امت کے تمام گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا مگر مجاہرین، وہ لوگ جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک تو انسان یہ ہے کہ خفیہ طور پر گناہ کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ لیا گناہ کر لیا، اس کا گناہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، یہ خاموشی کا گناہ ہے۔ اور ایک انسان یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرے، جیسے باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے باپ کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا، اپنے باپ کے ساتھ میں بدتمیزی سے بات کرنا، سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اب ایسے ہی کوئی انسان اپنے باپ کے ساتھ میں بدتمیزی کرے اور اپنے باپ کو ایک بند کمرے میں لے جا کر تھپڑ مار دے،
اسی طرح ایک دوسرا انسان ہے جو اپنے باپ کے ساتھ میں بدتمیزی کرے اور بھرے بازار میں اپنے باپ کو ایک تھپڑ لگا دے، تو ان دونوں مجرموں میں سب سے بڑا مجرم اور گنہگار وہ شخص ہوگا جو کھلا بڑے بازار میں اپنے باپ کو تھپڑ مار دے۔ ایسے ہی داڑھی کا جو کاٹنا ہے اور نماز کا چھوڑنا ہے، اذانوں کو سن کر نمازوں سے بھاگنا، سنتوں کا نہ پڑھنا اور اسی طریقے سے داڑھی کا کاٹنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کھلا گناہ ہے۔ انسان داڑھی کو کاٹتا اور اسی کٹے ہوئے چہرے کے ساتھ میں اپنے دفتر کے اندر جا رہا ہے، انسان داڑھی کو کاٹ رہا اور اسی کٹے ہوئے چہرے کے ساتھ میں اپنے بازار میں جا رہا ہے، انسان داڑھی کو کاٹ رہا اور اسی کٹے ہوئے چہرے کے ساتھ میں شادی کی محفلوں کے اندر جا رہا ہے، انسان داڑھی کو کاٹ رہا اور اسی کٹے ہوئے چہروں کے سامنے دنیا کی محفلوں کے اندر جا رہا ہے، تو گویا وہ اپنے اس گناہ کو کھلا کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امت معافی الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معافی ہے لیکن کھلا گناہ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں، کیونکہ داڑھی کا کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہے۔ صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک حکم کی نافرمانی کرے انسان، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حکم کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، غزوہ احد کا موقع ہے، بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد ہزاروں کے قریب تھی۔ ان 313 کے لشکر نے انہیں شکست دے دی۔ پھر احد کے موقع پر انہوں نے اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے احد کا معرکہ گرم کیا۔ احد کی لڑائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام جو کہ تیر انداز تھے، تیر چلانے میں مہارت رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر کھڑے کر دیا، پہاڑ کی ایک اونچی جگہ کے اوپر کھڑے کر دیا اور کہا کہ تم نے یہی رہنا، اگر ہم ہار بھی جائے یا ہمارے ٹکڑے ہو جائے یا ہم جنگ کو جیت بھی جائے، ہم فتح بھی حاصل کر لے اور مال غنیمت بھی ہم حاصل کر لے، اس کے باوجود بھی تم اس جگہ سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں دوبارہ حکم نہ دے دوں۔ صاف طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں دوبارہ حکم نہ دوں تم نے اس پہاڑ کی جگہ سے نیچے نہیں اترنا۔ چنانچہ احد کی لڑائی شروع ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے ساتھ میں لڑنے لگے اور کچھ ہی لمحوں کے اندر صحابہ اکرام نے ان کفار اور مشرکین کو شکست دے دی۔ وہ کفار اور مشرکین پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ اس جنگ کے اندر جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ ان کا مال غنیمت لینے لگے اور حاصل کرنے لگے۔ اب جن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے کیا تھا، انہوں نے اوپر سے یہ منظر دیکھا کہ بھئی جنگ شروع ہوئی اور کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے، ہمارے مسلم بھائی اب مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت کو جمع کر لیتے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی۔ وہیں پر جو دوسرے صحابہ اکرام تھے انہوں نے انہیں روکا بھی اور منع بھی کیا کہ دیکھو، اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں ہمیں کہا تھا کہ جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں اس وقت تک تم نے نیچے نہیں آنا، لیکن تم اس طریقے سے جا رہے ہو، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ لیکن چلو پھر آؤ، دیکھا نہ تھا وہ صحابہ اکرام نے اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد میں پھر نیچے اتر آئے۔ اللہ کے رسول نے جن صحابہ کو اوپر کھڑے کیا تھا اب وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے میدان جنگ میں اتر آئے۔ اب جب اس جگہ کو مشرکین نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی اور حملہ کرنے کے لیے مناسب ہے اور یہ صحابہ اکرام نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے ہیں، تو وہ مشرکین جو جنگ ہار کر چلے گئے تھے واپس اس جگہ سے آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس طرح حملہ ہوا کہ اس کے بعد میں 70 صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جنگی ٹوپی تھی، اس کی کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے اندر گھس گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ محمد عربی شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکہ کے بہادروں میں ایک ممتاز بہادر تھے، ان کی بے دردی سے شہادت ہوئی، آپ کا مسئلہ کر دیا گیا۔ ان صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی بظاہر مخالفت کی تھی، اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی بڑی ہی بے دردی سے کیا گیا کہ آپ کی ناک، کان، آنکھ سبھی کو جداگانہ طور پر الگ الگ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ داڑھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، وَغْفِرُ اللِّحْيَ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، کہ تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ لیکن مسلمان کھلے عام داڑھی کو ذبح کر رہا، کاٹ رہا، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی صریح مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے داڑھی کا کاٹنا شریعت مطہرہ کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صحیح اور غلط کے الگ الگ ہو جانے کے بعد میں بھی اگر غلط راستے کو اختیار کرے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے، تو ہم اسے اسی راستے کے جانب پھیر دیں گے، اور پھر ہم اسے دوزخ کے اندر پہنچا دیں گے، اور دوزخ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ ہم نہ جانے کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھو، نوجوانوں کا تو سمجھ میں آتا کہ وہ کہتے کہ صاحب ہمارے لیے رشتے نہیں آ رہے، لیکن وہ بھی ایک غلط فہمی میں ہے۔ آپ بتائیے کون سے ایسے داڑھی رکھنے والے مرد ہیں کہ ان کے رشتے نہیں ہوئے؟ الحمدللہ ان کے رشتے ہوئے، اور آج بھی رشتے ان کے ہو رہے ہیں۔ لیکن نوجوان تو نوجوان، بلکہ بوڑھے جن کے پیر قبر کے اندر لٹک گئے، وہ بھی داڑھی کاٹ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے۔ جن کے کفن کا کٹا بازار کے اندر آ گیا، وہ بھی داڑھی کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہے۔ آپ دیکھو، یہ کوئی مذاق اور ہنسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی شکل اور صورت کو اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ اب اگر تم اللہ والوں کی شکل کو اختیار کرو گے تو تمہارا حشر اللہ والوں کے ساتھ میں ہوگا، اور تم اگر ان شیطانوں کی فلم میں کام کرنے والوں کی، انگریزوں کی، توحید اور سنت کے عاری لوگوں کی اگر شکل وہ اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں تمہارا حشر فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈانے والوں سے کتنی نفرتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسر فیصل کے پاس میں ایک خط بھیجا۔ جب اس کے پاس میں خط بھیجا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اپنے دربانوں سے کہا کہ جاؤ اور یہ شخص محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو مکہ سے گرفتار کر میرے پاس میں نعوذ باللہ لے کر آؤ۔ جب یہ دونوں شخص مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو ان کے چہرے کے اوپر کوئی داڑھی نہیں تھی، کوئی مونچھ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ بھائی تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کسریٰ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چہرے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے نامہ اعمال اس کے
ہفتے بھر کی کارگزاری، اس کے اچھے اور برے عمل کا اعمال نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملتی ہوگی کہ میرا امتی یہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے اتنے فاقے کیے، ایک مہینے تک میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، میرے بچوں کو طلاق دلا دی گئی، ان کی وجہ سے میں نے سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیا، یہ امتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت ہی کی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے اور کہا کہ آپ کو آپ کا رب اختیار دینا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی امت کو بخش دے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی جاری، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، کہ خدا میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ کے اوپر اور ہر موڑ کے اوپر اور زندگی کے ہر قدم کے اوپر اپنی امت کا خیال رکھا۔ جب یہی امت کے اعمال نامے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیش کیے جاتے ہوں گے اور کہا جاتا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہے کہ انہوں نے یہ اعمال کیے، لیکن ان میں یہ ہے کہ ان کو آپ کا چہرہ پسند نہیں آیا، انہوں نے آپ کے چہرے سے مخالفت کی۔ جب ہمارا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمارے چہرے کو روز محشر کے اندر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارے لیے فاقے برداشت کیے تھے، کہ میں نے اسی لیے اپنی بیٹی کو ایک کھٹی تمہارے لیے طلاق دلوائی تھی، کیا میں نے اسی لیے لوگوں کے طعنے برداشت کیے تھے، کیا میں نے اسی لیے لوگوں سے یہ سننا گوارا کیا تھا کہ آپ مجنون ہیں، کہ میں نے اسی لیے لوگوں سے سننا یہ گوارا کیا تھا کہ آپ شاعر ہیں، کہ میں نے لوگوں کے جملے اسی لیے برداشت کیے تھے کہ لوگ مجھے دیوانہ کہا، لوگوں نے مجھے مجنون کہا، لوگوں نے مجھے شاعر کہا، کسی نے مجھے پتھر مارا۔ طائف کا واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ طائف میں اللہ کے رسول کو کس طریقے سے ستایا گیا، مکہ کے گلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو ڈالا گیا۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے اسی لیے برداشت کیا تھا کہ امت اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے چہرے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دشمنوں کے چہرے کو اختیار کر لے؟ کیا اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ سب کیا تھا؟ ذرا افسوس کرو اور اپنی زندگی کے اوپر غور کرو کہ ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو پھر وہ کون سی آماج گاہ ہوں گی اور وہ کون سی پناہ گاہ ہوں گی جو ہمیں اپنے دامن پناہ کے اندر جگہ دے۔ جب اللہ کے رسول ہی ہم سے چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ہم امن و امان کو پا سکیں؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں ہی کامیابی ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ اور یہ داڑھی کا کاٹنا ایسا گناہ ہے جسے گناہ بے لذت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا گناہ کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی کروڑوں کا بیپار اس کا لاس نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اسے اختیار کرے گا، اس گناہ کو اختیار کرے گا تو اس کی آخرت بھی برباد ہو جائیں گی اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جائیں گی، اور اللہ کے رسول کی لعنت اور تمام مؤمنون کی لعنت اس کے چہرے کے اوپر برسے گی۔ کوشش کرو کہ ہم داڑھی کو رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہم اپنے چہرے کو ملائیں اور ہمارے زبان کے اوپر پھر دعاؤں میں یہ شعر آ جائے کہ یا رب تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا ہوں، یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں کہ میرے مولا میں نے تو تیرے محبوب کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو سجا لیا ہے، اب تو اسے حقیقت کے اندر بدل دے، بس میں نے تو شکل کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں، ایسے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت پر